والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ ایک بار اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود شریف کی ڈالی پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، کسی شاعر نے عرض کیا ہے کہ جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف خطب سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے 22ویں سپارے کی ایک آیت اور چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے تعلق سے صاف علی اعلان فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں گندگی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ بیت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ آج تک ہمیں رافضی اور خارجی اور بلوائی اور سبائیوں نے پتہ چلنے نہیں دیا کہ بیت کہتے کس کو۔ بیت کے معنی گھر کے آتے ہیں، اور گھر میں رہتے کون لوگ ہیں؟ اگر میری بچی کی شادی ہو، آپ کی بچی کی شادی ہو، وہ آپ کے بیت میں سے نہیں ہے۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی سے ہو گئی تو اب حضرت علی کی بیت میں ہے وہ۔ تو بیت نبی کی بیویوں کو کہا جاتا ہے، وہ گھر والی ہیں، یا ان کا بچہ جو لڑکا ہوتا وہ گھر والا ہوتا، بچی تو پرائے گھر کی ہوتی ہے۔ مگر رافضیوں نے صرف یہی سمجھایا، سنی یہی تک سنتے آئے کہ اللہ کے رسول کو صرف دو نواسوں کا ذکر ملتا ہے، اور حسن اور حسین۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ نبی کے وہ نواسے کتنے تھے، نام کیا کیا تھا، اس کا علم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں کربلا کا موقع یاد آتا ہے، 10 محرم یاد آتا ہے کہ حسین کی شہادت ہو گئی، تو بس صرف اتنا ہی نام یاد، حسن اور حسین۔ اور بیٹا کس کا ہے؟ فاطمہ کا ہے۔ کتنی بڑی ناسپاسی کی بات ہے، بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ اسی فاطمہ سے ایک اور نواسا مر ذکر نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اس موضوع کو چنا ہوں کہ شاید کہ سنیوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی کے نواسے کتنے، اور حسین اگر نبی کا نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، اور علی کا بیٹا ہے، یہ 3 نسبتیں۔ اگر چوتھی نسبت نہ ہوتی تو حسین کا تذکرہ نہ ہوتا۔ نبی کا نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، فاتح خیبر علی اسد اللہ الغالب کا بیٹا ہے۔ خدا را اگر یہ صحابی نہ ہوتا تو پھر یہ مقام نہ ملتا کہ سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ یہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں۔ یہ تمغہ کیسے ملا؟ یہ تمغہ ملا ہے نسبت مصطفیٰ سے۔
اگر صحابی نہ ہوتا، ایمان والا نہ ہوتا، تو تذکرہ نہ ہوتا حسن کا اور حسین کا۔ اسی لیے ابو جہل کا کیا قصور تھا؟ ابو جہل قریشی ہے، ہاشمی ہے، نبی کا چچا ہے، اور ایک لونڈی آ کر کہتی ہے ابو لہب کو کہ تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ اس خوشی میں ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اس باندی غلام کو آزاد کر دیا، اور اسی وقت 100 اونٹ کی قربانی دی، اور نبی کو بوسہ لیا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیا۔ چچا ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، مگر مومن نہیں ہے۔ قرآن کہتا تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹے، اور قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جائیں گی اور لعنت برستی رہے گی۔ نہ چومنا کام آیا، نہ لونڈی کو آزاد کرنا کام آیا، نہ بوسہ لینا کام آیا، نہ اونٹ ذبح کرنا کام آیا، کیونکہ آپ کی نسبت مصطفیٰ سے نہیں لگی، آپ مومن نہیں ہوئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے حسب اور نسب۔ حسب کہتے ہیں اعلیٰ کردار کو، اور نسب کہتے ہیں جس کا باپ اچھا ہو، جس کا دادا اچھا ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کا نسب اچھا نہیں ہو اس کا حسب بھی اچھا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا نسب اچھا نہیں ہے تو حسب اچھا ہوگا، اور اگر حسب اچھا نہیں ہے تو نسب اچھا ہوگا۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل اور قابیل، نسب بہت اچھا ہے، باپ نبی ہے، سید آدم البشر ہے، افضل البشر ہے، اور دنیا کا پہلا انسان ہے، وہ بھی نبی ہے، اس کا باپ نبی ہے، نسب اعلیٰ ہے، مگر حسب قاتل ہے، اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے قابیل، نسب گڑبڑ ہے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا بیٹا نسب بڑا اچھا ہے، باپ نبی ہے، مگر حسب مشرک، بے ایمان ہے، رذیل ہے، نافرمان ہے۔ اور ایک ایسا شخص دنیا میں آیا جس کا نسب اچھا نہیں، پتہ نہیں، نسب کا عطا پتہ نہیں ہے، مگر حسب اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ چلتا زمین پر ہے، اس کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت حسین کا کیا کہنا، جس کا نسب بھی اعلیٰ، جس کا حسب بھی اعلیٰ، جن کا نانا مصطفیٰ ہے تو جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ اور رافضی نے یہی ذہن میں ہمیں بیٹھایا کہ صرف یہی نواسا ہے، اس کے بعد کوئی نواسا نہیں۔ اور فضائل حضرت حسین کے کہ یہ کمالات، یہ اوصاف، یہ ان کی خوبیاں، اور یقیناً یہ خوبیاں ہیں۔ اکبر بادشاہ کا بیٹا گزرا ہے جہانگیر، اس کی بیوی نور جہاں بیگم تھی، وہ شیعہ تھی۔ آج پوری دنیا میں شیعہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ صرف ایک بیٹی 2 نواسے۔ تو جو جہانگیر کی بیوی تھی نور جہاں، وہ شیعہ تھی، اس نے خط بھیجا ایران کہ ایسا مناظر بھیجو، مناظرہ کرنے والا ایسا عالم بھیجو کہ ہندوستان آئے اور یہاں کے عالم کو زیر کرے، اور حسین کی بات کو، حسین کی سیرت کو جو ہے یہاں کے عالم کے دلوں پر جو ہے بیٹھا دے، یہاں کے عالم پر جو ہے وہ ساری خوبیاں عیاں اور بیاں کر دے، تاکہ یہ مانے صرف حسن ہی حسین۔ اب جو مناظر کو خط لکھا تو اس مناظر کو لکھنے کے بعد نیچے میں لکھا کہ جب بھی وہ آئے تو ڈائریکٹ آگرہ نہیں آئے، بلکہ وہ سیدھے لاہور جائے۔ لاہور کیوں جائے؟ کہ وہاں عالم نہیں ہے، وہاں صوفی بزرگ ہیں، صوفیہ بزرگ۔ وہ عالم نہیں ہوتے ہیں، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی ان کا یہی معاملات ہے، یعنی وہ تقویٰ کو زیادہ پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صوفی بزرگ۔ تو مقصد کیا تھا کہ ایران سے لاہور پہنچو اور پہلے صوفیوں پر اپنا دھاک بیٹھائے، اپنا روب بیٹھائے، تب یہاں آئے۔ تو جب ایران سے وہ مناظر چلا
اور جب وہ لاہور پہنچا تو خانقاہ میں ایک صوفی بزرگ تھے، وہ جو ہے اشراق کی نماز پڑھ کر جب پلٹے تو دیکھا کہ وہ جو ہے شیعہ مناظر بڑی تیزی سے آگے آگے آ رہا ہے. تو صوفی بزرگ نے اپنے مرید سے کہا کہ جو آگے آگے چل کر آ رہا ہے اس کا دل سیاہ ہے، کالا ہے. اس کے بعد آئے، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں ایران سے آیا ہوں. کس کام سے آئے ہو؟ تو میں حضرت حسین کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس صوفی بزرگ نے کہا کہ اہلا و سہلا و مرحبا، بڑی اچھی بات ہے آپ آئے ہیں، آپ حسین کی سیرت کو بیان کریں تاکہ مجھے بھی استفادہ ہو، میرے اندر بھی شوق اور ذوق پیدا ہو. تو وہ اس سیرت کو بیان کرنے لگا کہ حضرت حسین کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قبر کے 40 میل کے ارد گرد، اب 1 میل ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر، اب 40 مان لیجئے 40 کلومیٹر کے ارد گرد اگر کوئی گنہگار دفن ہو جائے گا تو وہ بخش دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ اب جو صوفی جو سنا، کہا کہ ایک مرتبہ اور کہو. تو اس نے یہی کہا کہ 40 میل کے اگر اندر جو ہے کوئی گناہگار دفن ہو جائے تو وہ بخش دیا جاتا ہے. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 مرتبہ کہلوایا. تو اس صوفی بزرگ نے کہا کہ یہ کمالات، یہ خوبی کس وجہ سے ملا حضرت حسین کو؟ تو شیعہ مناظر نے کہا کہ یہ جو ہے خوبی ان کے نانا کی وجہ سے ملا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اب صوفی بزرگ نے انہیں زیر کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ کمالات ان کو جو ہے اللہ نے عطا کیا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، نانا کی وجہ سے، کہ 40 میل کے اندر میں کوئی گناہگار دفن ہو جائے تو وہ بخش دیا جائے، اور نبی ان کے نانا کا کیا مقام ہوگا؟ ان کے نانا کا کیا مقام ہوگا؟ تو شیعہ مناظر نے کہا ان کے نانا کا مقام تو اعلیٰ عرفہ ہوگا. تو جو شیعہ ابو بکر کو گالی دیتا ہے، جو شیعہ عمر کو گالی دیتا ہے، تو انہیں زیر کرنے کے لیے اس صوفی نے کہا کہ جب نواسے کو یہ مقام ملا ہے تو نانا کا مقام تو اور بلند ہوگا، تو جو نانا کے بغل میں سویا ہوا اس کا مقام کیسا ہوگا؟ اب جو یہ سنا وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور خط لکھا نور جہاں بیگم کو کہ کہاں مناظرہ کے لیے مجھے بلایا ہے؟ جس ملک کے صوفیاء کا یہ عالم ہے تو وہاں کے عالم کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اور یہ کہہ کر یہ ایران فوراً روانہ ہو گیا کہ جب ایک صوفی اتنا بڑا علم رکھتا ہے تو یہاں کے عالم کا جو علم کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے گھما پھرا کر صرف وہیں تک جو ہے آپ کو رکھتا ہے. یاد رکھیے نبی کی جو صاحبزادی ہیں وہ 4 ہیں، یہ ذہن میں بیٹھائیے. پہلی بیٹی ہے حضرت زینب، دوسری بیٹی ہے حضرت رقیہ، تیسری بیٹی ہے حضرت ام کلثوم، چوتھی بیٹی ہے حضرت فاطمہ. پہلی بیٹی کی شادی حضرت خدیجہ کے بھانجے سے ابو العاص سے شادی ہوئی. ابو العاص سے جو حضرت زینب کی شادی ہوئی تو ان سے 2 لڑکا اور 1 لڑکی، یہ تینوں نواسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 نواسی 2 نواسی. یاد رکھیے حضرت زینب سے 2 لڑکا 1 لڑکی. 1 لڑکی کا نام تھا ابو امامہ اور 1 لڑکے کا نام تھا حضرت عبداللہ. یاد رکھیے. اور 1 لڑکا بچپن ہی میں فوت ہو گیا. حضرت علی جو ہے زینب کا پہلا لڑکا ہے. یہ وہی لڑکا ہے جب فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ سے بت گرانے کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر جب سوار ہوئے تو اپنی پیچھے جو ہے حضرت علی کو، یہ علی جو ہے اللہ کے رسول کا پہلا نواسا ہے. اسی کو بخاری میں کہا کہ نبوت کے پیچھے ردیف کہتے ہیں چھوٹے بچے کو. وہ علی خانہ کعبہ میں رسول اللہ کے کاندھے پر چڑھ کر کے بت کو اتار رہا تھا، بت کو گرا رہا تھا. اس علی جو علی نواسا تھا پہلا رسول اللہ کا، اسی نواسے کو جوڑ دیا حضرت علی سے شیعہ نے کہ جو بت گرایا تھا، جو رسول اللہ کے کاندھے پر سوار ہوا تھا وہ حضرت علی تھے. فاطمہ کے شوہر تھے؟ نہیں. حضرت علی وہ علی نہیں تھے. حضرت علی اللہ کے رسول کا پہلا نواسا، بڑی بیٹی کا بڑا لڑکا. اور حضرت ابو امامہ کی شادی
حضرت علی سے ہوئی فاطمہ کے انتقال کے بعد۔ حضرت فاطمہ نے علی سے کہا کہ میرے بعد اگر چاہتے ہو کہ میری جیسی بیوی ملے تو تم میری وفات کے بعد میری بڑی بہن کی جو بیٹی ابو امامہ ہے تم ان سے نکاح کر لینا۔ اور حضرت علی کی دوسری شادی حضرت زینب کی بیٹی امامہ سے ہوئی۔ تو یاد رکھیے 2 لڑکا 1 لڑکی۔ اسی طریقے سے حضرت رقیہ کے یہاں حضرت عثمان کی شادی ہوئی۔ حضرت عثمان سے جو ہے 1 لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن عثمان۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو جو ہے 5 یا 7 سال کی عمر میں مرغ نے آنکھ میں چونچ ماری اور وہ انتقال کر گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جنگ یرموک میں شریک ہوئے اور ان کی جو ہے عمر حضرت حسین سے بھی زیادہ تھی، اور ان کی شادی جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عثمان یہ بھی نبی کے نواسے، یعنی کہ اب ہو گئے 3 نواسے 1 نواسی۔ اور حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کی جو شادی ہوئی رقیہ کے انتقال کے بعد ان سے کوئی بچہ نہیں۔ اور حضرت فاطمہ سے 3 بچی اور 3 بچے، یاد رکھیے۔ تو حضرت فاطمہ سے کون کون ہے؟ بڑی لڑکی کا نام زینب، دوسری لڑکی کا نام رقیہ، تیسری لڑکی کا نام کلثوم۔ یہ اپنی تینوں بہن کے نام پر زینب، رقیہ، کلثوم، حضرت فاطمہ نے اپنی تینوں بڑی بہن کے نام پر اپنی بچیوں کا نام رکھا۔ اس کے بعد جو ہے بچے پیدا ہوئے، پہلا کا نام حرب رکھا گیا جس کو کہتے ہیں حسن۔ حضرت علی نے پہلا نام اپنے بچے کا نام حرب رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر حسین پیدا ہوئے، ان کا بھی نام حرب رکھا تھا، اللہ کے رسول نے اسے بدل کر کے جو ہے حسین کر دیا۔ پھر تیسرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محسن رکھا گیا۔ یعنی فاطمہ سے 3 لڑکے حسن، حسین، محسن، اور 3 لڑکی زینب، رقیہ، کلثوم۔ یہ خارجی نہیں بتا سکتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں ڈھنڈورا پٹوانا ہے پوری دنیا میں کہ فاطمہ ہی 1 بیٹی ہے اور 2 بیٹا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سارے نام اس لیے گنائے گئے کہ نبی کی لڑکی بھی تھی اور نبی کی نواسی بھی تھی اور نبی کے نواسے بھی تھے اور اتنے تھے۔ یہ خارجی نہیں بتائے گا۔ اب بتائیے کہ نبی کے نواسے حسن بھی شہید ہوئے جنہیں زہر دیا گیا، ان کا ماتم کون کرتا ہے؟ حضرت محسن انتقال کر گئے، حضرت عبداللہ بن عثمان کی شہادت ہو گئی، کس نے ڈھنڈورا پیٹا، کس نے ماتم کیا؟ اس لیے یاد رکھیے یہ تاریخ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں سامنے والا زیر نہ کرے۔ ہم کربلا کی تاریخ کو یاد رکھیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نبی کے خاندان اور نبی کی صاحبزادی اور ان کے نواسے اور نواسیوں کا بھی نام یاد رکھیں، تاکہ جب دشمن یہ جو سازش رچے اور یہ صرف بتائے دنیا والوں کو کہ نہیں صرف حسن اور حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو آپ نام فوراً گنا دیں کہ پہلا نواسے کا نام علی ہے، دوسری جو ہے پہلی نواسی کا نام ابو امامہ ہے، تیسرے نواسے پیدا ہوئے وہ انتقال کر گئے، پھر چوتھے نواسے کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر محسن ہے، پھر ابو امامہ ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، زینب ہے، یہ سب نبی کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ جب تاریخ معلوم ہوگی تو اپنے مد مقابل والے کو آپ زیر کر سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں بھی تاریخ معلوم ہے اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے خاندان والوں کی تاریخ معلوم ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اب جو ہے دوسری چیز کیا ہے؟ امیر معاویہ۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہے۔ کاتب وحی مطلب جو قرآن کی آیت اترتی تھی اس کو امیر معاویہ لکھتے تھے۔ یہ امیر معاویہ کون ہے؟ یہ امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ام حبیبہ ہے ان کے یہ بھائی ہیں۔ ابو سفیان کے لڑکے ہوئے امیر معاویہ، اور امیر معاویہ کا لڑکا یزید ہوا جنہوں نے جو ہے خلفشار مچایا۔ تو بیٹا کی غلطیوں کی وجہ سے باپ کو گالی نہیں دی جا سکتی، ہر کا کردار اپنے ساتھ ہے۔ امیر معاویہ کاتب وحی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہوئے، اور جب اتنا بڑا اعزاز انہیں ملا ہے کہ یہ کاتب وحی ہے تو ہمیں کیا حق بنتا ہے انہیں گالی دینے کی؟ اب رہی بات کہ امیر معاویہ نے یزید کو خلافت دے دی، تو امیر معاویہ کو خلافت کس نے دی؟ اگر یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کو گالی دیا جاتا ہے اور امیر معاویہ کی وجہ سے ابو سفیان کو گالی دی جاتی ہے،
تو پھر تاریخ کو پڑھنا ہوگا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنہوں نے 6 مہینہ خلافت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری خلافت 30 سال رہے گی، 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے حکومتیں الگ بن جائیں گی، ملوکیت جو ہے شروع ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ خلافت جو 30 سال کی ہے اس میں امن و امان ہوگا۔ تو یہ 30 سال کی جو خلافت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور 6 مہینہ حضرت حسن کو ملا کر کے 30 سال کی خلافت ہوتی ہے۔ حضرت حسن جو ہے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت رکھ کر کے خلافت انہیں سونپ دی۔ اب اگر امیر معاویہ کو گالی دی جائے گی تو یاد رکھیے وہ گالی پلٹ کر حضرت حسن پر آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہی بیعت کیا ہے ان کے ہاتھ پر رکھ کر کے، انہوں نے خلافت انہیں سونپ دی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ نواسا جنگ کو جو ہے ختم کر کے صلح کر لے گا اور بہت بڑی جنگ کو ختم کرے گا۔ وہ جنگ کو یہی ختم کیا حسن۔ اگر حسن اڑ جاتے کہ خلافت میں ہی رکھوں گا، امیر معاویہ کو نہیں دوں گا، تو مدینے میں خون کی نلیاں بہ جاتی۔ اس لیے حسن نے جو ہے 6 مہینے کے بعد امیر معاویہ کو خلافت دے دی، اور امیر معاویہ جب تک چلاتے رہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان کے اختلافات، ان کی جو ہے لغزشیں وہ اللہ دیکھے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اعمالکم اعمالکم، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ ہے، ہم ہر آدمی اپنے اعمال کا حساب اللہ کے ہاں دے گا، ہر آدمی اپنے کیے کا حساب دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی آپ نے دنیا میں خیر کیا ہوگا وہ اس کو بھی وہاں دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، چھپ کر کیا ہوگا، اس کو بھی وہاں دیکھ لے گا، اور ہر ایک چیز کا حساب دے گا۔ اب اگر علی سے جنگ معاویہ کی ہو جائے یا علی سے جنگ حضرت عائشہ کی ہو جائے، یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو کوئی اختیار بنتا ہی نہیں ہے کہ اس پر جو ہے ہم سوال کریں، نکیر کریں، کیونکہ یہ معاملہ صحابہ کا، یہ معاملہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ اور جب اللہ نے جنت کی انہیں سند دے دی ہے تو ہمیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں بنتا کہ وہ کیا کریں گے، ان کا اعمال کیسا ہوگا، ہم جو ہے اپنی زبان کو خاموش کر لیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہلکا برابر بھی، ذرہ برابر بھی اگر آپ صحابہ پر تبرہ کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ صحابہ وہی ہیں جنہیں آج قرآن کھول کر آپ پڑھتے ہیں، صحابہ وہی ہیں جو آپ تک حدیث پہنچی ہے۔ اگر صحابہ معتبر نہیں ہے، اگر امیر معاویہ معتبر نہیں ہے تو انہوں نے قرآن کو لکھا ہے، عثمان اگر معتبر نہیں ہے تو انہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ اگر یہ لوگ معتبر نہیں ہوں گے تو یہ قرآن بھی معتبر نہیں ہوگا، اگر یہ صحابہ معتبر نہیں ہوں گے تو حدیث معتبر نہیں ہوگی۔ پھر ہمارے اعمال کا کیا ہوگا؟ جہاں ہم قرآن سے اپنے اعمال کو سنوارتے ہیں، اپنی زندگیوں کو روزمرہ سنوارتے ہیں، تلاوت کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں، یہ اگر صحابہ معتبر ہے یہ کتابیں بھی معتبر ہوں گی۔ اور اگر صحابہ کو اگر ہم گالی دیں گے، کوئی بھی صحابہ ہو، اگر انہوں نے آج ایمان لایا، نبی کو آج انہوں نے دیکھا، ان کے ایمان پر ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے نبی پر تبرہ کیا، جنہوں نے صحابہ کو گالی دی، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ مذاق اڑایا، خدا کی قسم قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مسلط کر دیا ہے کہ ہر سال کے 10ویں محرم کو وہ سینہ پیٹتا ہے، وہ خون نکالتا ہے۔ خون جسم سے نکالنا کوئی شوقیہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا عذاب ان پر مسلط اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اللہ نے ان کا انجام قیامت تک کے لیے بنا دیا ہے کہ تم ہر سال ہر 10 تاریخ کو تم یوں پیٹتے رہو، خون نکالتے رہو، تمہارا انجام یہی ہوتا رہے گا۔ دوستو، ہم اہل سنت والجماعت اور صحیح العقیدہ یہی ہے کہ کم و بیش 1,44,000 صحابہ اکرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سند دی ہے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے، یہ ہمارے لیے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ابو بکر کے الف سے لے کر کے علی کی یا تک جتنے بھی صحابی ہیں سب معتبر ہیں، سب جو ہے رسول اللہ کے سچے وفادار ہیں اور داعی اسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔